बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इस सारे कज़िये में जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं वो हैं काजी फाइज़ ईसा साहब, और बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं और उनके चेहरे से ऐसे ऐसे नकाब उतर गए हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि काजी फाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे कि वो इतने बेख्तियार और बुनियादी इंसानी हकूक, जमहूरियत, आइन और कानून से इतने नाला नजर आएंगे कि वो सब कुछ होता हुआ देख रहे होंगे, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं, बल्कि अगर कुछ वो बोले हैं, अगर उनका कोई फैसला आया है तो वो इस सारे निज़ाम को मजीद प्रोपेगेंडा करने के लिए वो आया है, उनका जो फेवर है वो उसमें शामिल है। एक ऑनरेबल जजेस के खिलाफ बाकायदा तौर पे कंपेन चल रही है, लेकिन उस कंपेन को रोकने वाला कोई भी नहीं है, और FIA भी खामोश है, PTA भी खामोश है, पैमरा भी खामोश है, सब के सब खामोश हैं। और सोशल मीडिया इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का शैतानी इस्तेमाल बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ज़रूर जिक्र करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। दो ऑनरेबल जजेस हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं, बाकी भी हैं, लेकिन ये दो ऑनरेबल जजेस खुलकर कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि जाहिर है तमाम जजेस को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, को एक आध जज को टारगेट करते हैं ताकि बाकी जजेस को थोड़ा सा मिल जाए, जी सबक मिल जाए। और इसी तरीके से मीडिया में भी यही होता है कि एक आध एंकर को, एक आध मीडिया पर्सन को, दो चार को आप सबक सिखाएं, और ताकि बाकी जो हैं वो ठीक रहें और बाकी सारे बिहेव करें। तो ये सिचुएशन चल रही है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कंपेन चलाई गई और बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है, और उसमें सारी बातें बता दी गई हैं। नंबर 1 ये कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क के शहरी नहीं हैं सिवाय पाकिस्तान के। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके पास सिर्फ पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो अमेरिका के शहरी नहीं हैं, और ना ही उनके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, ना अमेरिका का पासपोर्ट है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि उनके पास ग्रीन कार्ड उस वक्त का है जब वो जज बनने से पहले का है, और ग्रीन कार्ड जो है वो नेशनैलिटी नहीं होती, वो शहरियत नहीं होती। और ये ग्रीन कार्ड जो है बेशुमार शहरियों के पास, बेशुमार अफसरों के पास, बेशुमार मिलिट्री ऑफिशल्स के पास, और उनके अजीज़ो अकारिब के पास, यानी कि मिलिट्री ऑफिशल्स के पास ना हो लेकिन उनके अजीज़ो अकारिब के पास होता है। और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा ये दोहरी शहरियत रखते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स, सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, और रिटायर्ड आर्मी ऑफिशल्स भी, वो भी जैसे ही उनकी जॉब ख़त्म होती है तो वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, बाहर मुंतकिल हो जाते हैं, और ऑलरेडी उनके बच्चे, उनके अहलिया जो हैं वो ऑलरेडी उनके पास कोई ना कोई बंदोबस्त होता है। तो बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जी ग्रीन कार्ड का पहले से मेरे पास मौजूद है, और ये बात उस वक्त के चीफ जस्टिस के इल्म में थी और उनको बताया गया था, और ये कोई कानून में कदगन नहीं है। पहली बात ये है, जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सकूनत इख्तियार की, और वो यहीं पे मौजूद हैं और इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में ही हैं, और उनकी वालदा जो है वो 1992 से स्कूल चला रही हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की कोई शहरियत नहीं है। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हद तक आमेज और बेबुनियाद मुहिम जो चलाई जा रही है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और उनकी ज़ाती सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात पोस्ट की जा रही हैं, उनकी अहलिया और बच्चों के सफरी दस्तावेजात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, और उनके पास किए जा रहे हैं। और बाबर सत्तार साहब जो हैं जी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री उन्होंने हासिल की है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ना पर्सनल चीज़ें, ये कौन रिलीज करता है, ये किसके दस्तरस में होती हैं? ये FIA की दस्तरस में होंगी, ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों की दस्तरस में होंगी, और ये हुकूमत की दस्तरस में होती हैं, ये नादरा के पास होती हैं, ये FIA के पास होती हैं, और ये वहाँ से ये चीज़ें हासिल की जाती हैं, और वहाँ से हासिल करके कौन ये सोशल मीडिया को देता है, और फिर ये आगे रिलीज़ की जाती हैं, और फिर ये नशर होती हैं, ये फिर शाया होती हैं। और ये बुनियादी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक मुझे याद आ रहा है शहीद अरशद शरीफ, वो
گئے تھے دبئی گئے تھے پشاور ایئرپورٹ سے، تو ان کی بھی تصاویر جو ہیں DGISPR نے اس وقت کے بابر افتخار صاحب نے بڑے ذوق شوق سے دکھائی تھیں کہ یہ دیکھیں جناب، یہ پشاور ایئرپورٹ سے ارشد شریف صاحب باہر جا رہے ہیں، تو ان کی تصویر دی گئی تھی، اور وہ بھی وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک بات، ان کے پاسپورٹ کی تصاویر دے دی گئی تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور شہید ارشد شریف، اور اس کے بعد وہ شہید بھی ہوئے، وہ قتل بھی ہوئے، کینیا بھی دبئی سے نکالا گیا، وہ ایک پوری کی پوری ایک ہے موجود ہے جی، ایک حقیقت، تلخ حقیقت جو ہے۔ تو یہی کام جسٹس بابر ستار صاحب کے ساتھ کیا گیا، اور یہ اس وقت کیا گیا جب جسٹس بابر ستار صاحب نے وہ خط لکھنے والوں میں ایک اہم ترین جج ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میرے گھر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب اس وقت آڈیو لیکس کا کیس سن رہے ہیں، اور وہ انٹیلیجنس اداروں سے پوچھ رہے ہیں، حکومت پاکستان سے پوچھ رہے ہیں، پرائم منسٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ آ کے بتائیں، کیبنٹ ڈویژن سے پوچھ رہے ہیں، PTA سے، FIA سے، پیمرا سے، یہ ساروں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں اس کا کیا ہے، اور یہ آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے، ریلیز کون کرتا ہے، اور اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، یہ کس کا اختیار ہے کہ نہ وزیر اعظم کا گھر محفوظ ہے، نہ وزیر اعظم کا گھر ہاؤس، نہ آفیشیل ہاؤس، نہ دفتر محفوظ ہے، نہ اس کی لینڈ لائن محفوظ ہے، نہ چیف جسٹس، نہ ججز، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا آخر طریقہ کار کیا ہے، قواعد و ضوابط کیا کہتے ہیں؟ تو ان کا صرف یہی قصور ہے۔ اس لیے اس سے پہلے یہ کمپین چلائی گئی، کمپین چلانے کے بعد کل پرسوں جب ایک درخواست دے دی گئی چاروں اداروں کی طرف سے، پیمرا کی طرف سے، FIA کی طرف سے، PTA کی طرف سے، IB کی طرف سے، کہ جناب آپ ہمارا کیس نہ سنیں اور یہ کیس منتقل کر دیں کسی اور جج صاحب کو۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جسٹس بابر ستار نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے کیا جی لاء کیا، ہارورڈ سے گریجویشن کی، اور وہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مستقل ریزیڈنسی کا کارڈ ملا تھا، اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فرد کی وجہ سے انہیں یہ کارڈ ملا تھا، اور 2005 میں جسٹس بابر ستار امریکی نوکری چھوڑ کر پاکستان آ گئے، اور تب سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ 2005 سے لے کر جی آج ہو گئی ہے 24، یعنی کہ 19 سال ہو گئے ہیں وہ پاکستان میں مقیم ہیں۔ اور جب وہ جسٹس بابر ستار صاحب جب جسٹس بنے تھے، اس سے پہلے وہ لکھتے تھے، پروگرام بھی آتے تھے، تو جب وہ جسٹس بنے تھے تو اس وقت بھی ان کے پاس یہ کارڈ موجود تھا۔ تو اس لیے جی جسٹس بابر ستار کے تمام مساسے ان کو ورثے میں ملے یا انہوں نے اپنی وکالت کے دوران بنائے۔ جسٹس بابر ستار کسی بھی کاروبار کے انتظامی امور میں شامل نہیں ہیں، اور بطور جج ایسا کوئی کیس نہیں سنا جس میں ان کی فیملی کو کوئی مفاد ہو۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بطور ادارہ عوامی اختیار کا استعمال کر رہی ہے اور عوام کو جواب دہ ہے، اور بابر ستار کے جج بننے کے بعد ان کے بچوں نے پاکستان میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے متعلقہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو بھی سب کچھ آگاہ کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی گرین کارڈ سے ویزے کے بغیر امریکہ کا سفر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور میں جسٹس بابر ستار کی والدہ نے 1992 میں راولپنڈی میں اسکول بنایا، اور وہ ان کی ملکیت ہے، اور اس اسکول نہ جسٹس بابر ستار کی ملکیت ہے، نہ اس کے انتظامی امور میں ان کا کوئی کردار ہے، اور بابر ستار کے جج بننے سے پہلے ان کی لا فرم اسکول کی لیگل ایڈوائزر کے طور پر کام کرتی اور فیس لیتی تھی۔ جسٹس بابر ستار کی پاکستان اور امریکہ میں جائیدادیں ہیں، اور جسٹس بابر ستار نے اثاثے ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کر رکھے ہیں۔ جج تعیناتی سے پہلے جوڈیشل کمیشن نے اس کی اسکروٹنی کی تھی، تو جب جوڈیشل کمیشن اس کی اسکروٹنی کر چکا ہے اور اس کو جج لگا دیا گیا ہے، تو پھر یہ پرسنل جو انفارمیشنز ہیں یہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے جائیدادوں اور ان کے خاندان اہل خانہ کی جائیدادوں کے بارے میں احمد نورانی نے سٹوری دی، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی ان کے خلاف بھی کاروائی، اور پھر پاکستان میں بھی شاہد اسلم ہیں ان کو اٹھایا گیا، ان کو بھی پکڑا گیا، پھر نادرا اور FBR کے افسران کو سزائیں دی گئیں، ان کو بھی کہا گیا، اور پھر انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بھی کچھ چیزیں حاصل کی، ان کے بارے میں بھی یہ کیا گیا۔ پھر جناب قاضی فائزہ صاحب کا تو پورے کا پورا کیس ہی یہ تھا کہ جناب یہ کیسے ایک ان اتھرائزڈ پرسن یہ کیسے سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی پراپرٹی جب سامنے آئی تو اس وقت بھی یہ کیس تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنی باری تھی تو وہ تو سب کچھ ہر چیز ملیا میٹ کر دی گئی، نہ قانون مانا گیا، نہ دستور مانا گیا، نہ ریفرنس مانا گیا، سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ اب جب ایک دوسری اوپینین آ رہی ہے، اور ایک 6 آنریبل ججز کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ باقی 2 آنریبل ججز بھی آ گئے ہیں، پورے کے پورے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے، اور وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، عدلیہ کو آزاد کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل تو وہیں سے شروع ہوئے نا۔
کہ پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے ماتحت عدلیہ، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے 6 ججز نے، اور بتا دیا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں جتنے بھی مقدمات خواہ وہ نواز شریف صاحب کے تھے، شہباز شریف صاحب کے تھے، باقی تھے یا دوسرے تھے، ان میں لین دین ہوئی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے، اور کس طریقے سے ججز کو دبایا گیا، دھمکایا گیا، وہ ساری ڈیٹیل اس خط میں موجود ہیں۔ پھر ان ججز کو کہا گیا کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، وہ پیچھے ہٹنے سے انکاری ہوئے، ان کو کھانے پہ بلایا گیا، ڈنر پہ بلایا گیا جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب میں، یہ ججز نہیں مانے، اور وہاں پہ جا کے دو چار باتیں کی، لاجک کے ساتھ باتیں کی، اور انہوں نے کہا جی آپ اس کیس کو آگے بڑھائیں، پروسیڈ کریں۔ تو اب تمام وکلا تنظیمیں اکٹھی ہو چکی ہیں، اور 10 سے زیادہ درخواستیں آ چکی ہیں، چودھری اعزاز احسن صاحب بھی اس میں پیٹیشنر ہیں، وہ سب کے سب آ چکے ہیں، اور اس کی ہیئرنگ ہے کل 30 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، اور 6 رکنی بینچ سنے گا، اور اس کے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو فل کورٹ سنیں، تو اس فل کورٹ کی طرف بھی نہیں جایا جا رہا ہے۔ تو قاضی صاحب جو ہیں وہ اس سارے پروپیگنڈے پہ خاموش ہیں کہ جسٹس، اسی طریقے سے جسٹس من اللہ صاحب کو نشانہ بنایا ہوا ہے، تو یہ سارے ججز کو، جو جج تھوڑا سا اٹھتا ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر ان کی باتوں میں صداقت تھی تو سائفر کورٹ کے جج جو ہیں ان کو واپس بھیجا گیا، اور اب وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، 20 دن کی چھٹی پر چلے گئے ہیں، اور ان کی ڈیپوٹیشن ختم کی جا رہی ہے، اور ختم اس لیے کی گئی ہے کہ کچھ گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے سب کچھ کیا گیا، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ہائی کورٹ نے مکمل طور پر ایک تجاویز سبمٹ کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے، تاکہ فوجی مداخلت اور انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت جو ہے، حکومت کی مداخلت، وہ ختم ہو سکے عدالتی امور میں۔ تو بہرحال دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب ایک اور خبر بھی لیتے جائیں کہ ساگدار صاحب جو ہیں وہ بن گئے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، چھٹی کے دن ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس سے دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے سے کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی صدارت بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے، کیونکہ یہ ان کا انٹرنل اپنے گھر کا مسئلہ ہے، باہر کے مسائل نہیں ہیں کہ کون ہوگا ڈپٹی پرائم منسٹر اور کون ہوگا پرائم منسٹر۔ ہیں تو سارے فارم 47 والے، اور جس طریقے سے امور مملکت چلائے جا رہے ہیں وہ ہم سب کو علم ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 9 مئی کو وہ کہتے ہیں جی کہ میں اپنا اگلا لائحہ عمل کا اعلان کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔